آج جو یہ حوالہ پڑھا گیا، ہم اس میں ایک بات پر غور کریں گے کہ ایک انسان کی زندگی میں، ایک قوم کی زندگی میں شکر گزاری کی کیا اہمیت ہے، شکر گزاری کے کیا نتائج ہیں اور ناشکری کے کیا نتائج ہیں۔ میرا جو مضمون ہے وہ شکر گزاری ہے۔ خدا نے گو کہ ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، عزیز و اقارب دیے، اولاد دی، کھانے کے لیے خوراک دی، رہنے کے لیے جگہ دی۔ خدا نے ہماری زندگی میں ہزاروں ہزار نعمتیں ہمیں دی ہیں، لیکن ہم خدا کو اس کے برعکس، اس کے عوض خدا کو آج کیا دیتے ہیں؟ یہ میرا آپ کے لیے سوال ہوگا کہ ہم آج کیا دیتے ہیں؟ خدا نے تو ہمیں سب دیا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن آج ہم خدا کو کیا دیتے ہیں؟ جو شکر گزاری ہے یا شکر کرنا، اس کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ یادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ شکر کرنا۔ اور یہ گرامیٹیکل پوزیشن میں اگر ہم دیکھیں اس لفظ کو کہ گرامری لحاظ سے یہ کہاں آتا ہے، تو یہ ایک ورب ہے، ایک کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ کلام اس بات کے میں شہادت دیتا ہے کہ شکر کرنا، شکر کرتے رہنا، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے شکر کرنا، یہ اس کے معنی ہے۔ انگلش میں تھینکس گیونگ، اردو میں شکر گزاری۔ اس حوالے کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں، پس منظر میں اگر ہم جائیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ موسیٰ جو ہے خدا کی ہدایت و رہنمائی سے بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے آزاد کر کے، غلامی کے گھر سے آزاد کر کے چھڑا کر لے جاتا ہے۔ گو کہ خدا کے لوگ مصری قوم کے اندر شکستہ حالی میں ہیں، پستہ حالی میں ہیں، دل جوئی ہوتی ہے ان کی، دل آزاری ہوتی ہے ان کی۔ وہ خدا سے دعا کرتے ہیں، وہ خدا سے کہتے ہیں، منتظر ہیں اس بات کے کہ کوئی لیڈر آئے، کوئی رہنما آئے، کوئی خدا کا ممسو آئے، کوئی خدا کا بندہ آئے کہ وہ ہمیں اس غلامی کے گھر سے نجات دلوائے۔ اور بالآخر خروج 3 باب میں خدا اپنے بندہ موسیٰ کو بھیجتا ہے کہ وہ اس کی قوم کے لیے رہائی کا سبب بنے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے مشن کا آغاز کیا تو بالآخر وہ فرعون کے پر غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوتا ہے اور بنی اسرائیل قوم کو چھٹکارا بھی دلاتا ہے اس غلامی کے گھر سے۔ میرے عزیزو، ملک مصر سے نکلنے کے بعد ملک کنعان تک پہنچنے تک بنی اسرائیل کو 23 جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، اور انہی کی وجہ سے ان کا جو 40 سال کا سفر تھا وہ 40 دنوں کا سفر تھا وہ 40 سالوں میں تبدیل ہو گیا۔ اس حوالہ میں کچھ ایسی صورتحال ہے، اگر ہم دیکھیں، منظر کشی کریں، اپنے ذہنوں میں اس کا امیج بنائیں تو بنی اسرائیل قوم کھڑی ہے، سامنے ملک ادوم ہے، اور موسیٰ خدا کا خادم جو کہ جنگ نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے، وہ اپنے قاصدوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے ملک ادوم کے بادشاہ سے کہو کہ ہمیں پیدل پیدل چلنے کے لیے راستہ دیا جائے، چل کر گزرنے دیا جائے۔ لیکن جو ادوم کا بادشاہ ہے وہ انکار کرتا ہے اس بات سے۔ اگر ہم منظر کشی کریں، ہم دیکھیں کہ یہاں پر بنی اسرائیل قوم کھڑی ہے، آگے ملک ادوم ہے، اور ان کا راستہ ادھر سے ہو کر ملک ادوم کے بیچ میں سے ہو کر انہوں نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، لیکن آگے وہ انکار کر رہا ہے۔ اور اس پر موسیٰ جو ہے خدا کا خادم حلیمی کے ساتھ وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلیں کوئی بات نہیں، وہ چاہتا ہے کہ صلح صفائی کے ساتھ ہی کام ہو جائے، نہ جنگ لڑنی پڑے۔ وہ چاہتا ہے کہ ملک ادوم کے باہر سے ہو کر بحر کلزم کی راہ سے اپنی منزل پر پہنچا جائے۔ لیکن بنی اسرائیل قوم کا کردار اگر ہم یہاں پر دیکھیں، ان کا رویہ اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو ان کا رویہ مثبت ہمیں نظر نہیں آتا، ان کا رویہ منفی نظر آتا ہے۔ وہ شکایت کرتے ہیں، بجائے یہ کہ شکر گزاری کریں وہ شکایت کرتے ہیں، اور ان کی شکایت جو ہے 3 فولڈ شکایت ہے، 3 قسم کی شکایات وہ کرتے ہیں۔
पहले नंबर पर, तू हमें मिस्र से बियाबान में मरने के लिए क्यों लाया? वो कहते हैं कि उथे की कब्रां नहीं सन कि जेड़ा तू बियाबान च सानू लैके आया। क्या वहां पर कब्रें नहीं थी जो तू यहां बियाबान में हमें मारने के लिए लेकर आया है? बनी इस्राएल कौम ने इनडायरेक्टली, बिला वास्ता, खुदा के सारे मौजज़ात का, उन सारी करामात का इनकार कर दिया है जो कि उन्होंने खुद देखी है। दूसरे नंबर पर जो शिकायत वो करते हैं, वो कहते हैं कि यहां तो ना रोटी है ना पानी है। कलाम मुकद्दस इस बात की हमें शहादत देता है कि खुदा जो इलाहों का खुदा है, खुदा यहोवा यरी है, वो सब कुछ मुहैया करता है और करता रहेगा। जब जब भी बनी इस्राएल कौम को भूख लगी, खुदा ने अपना आसमान खोल दिया और ताजा मन, कलाम मुकद्दस हमें इस बात की शहादत देता है कि उनको दिया ताकि वो भूखे ना मरे। और जब भी उनको प्यास लगी है बियाबान में, तो खुदा ने अपने बंदा मूसा को हुक्म दिया कि जा चट्टान पर अपना आसा मार और चट्टान तुझे अपना पानी देगी। लेकिन मेरे अजीजों, बनी इस्राएल कौम यहां पर भी खुदा की इनकारी हमें नजर आती है, खुदा की नेमतों को रद्द करती हुई नजर आती है। तीसरे नंबर पर तीसरी शिकायत वो ये करते हैं कि उनका जी इस नकम्मी खुराक से कराहियत करता है। लो दसो, नकम्मी खुराक, खुदा आसमान खोल के ते मन बरसा रहा ते ओ कहने ने नकम्मी खुराक। और मेरे अजीजों, कराहियत के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ इब्रानी में, उसका मतलब है कि उल्टी आना, क्या आना, खुराक को देखते ही उल्टी आना, दिल घबरा जाना, क्या आना, वॉमिट आना, नोजिया होना, उल्टी की फीलिंग होना। तो ये देखें कि नुक्ता अरूज पर उन्होंने खुदा को रद्द किया है, उन्होंने खुदा की नाशुक्री की है, उन्होंने खुदा के तमाम उन नेमतों का इनकार किया है। और मैं यहां पर आपसे मुखातिब होना चाहता हूं, आपसे आपकी तवज्जो इन तीन नकात पर दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ये इन बातों को समझना आज हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आया जो गलतियां वो कर रहे थे, आया वो आज हमारी जिंदगी में तो नहीं। पहले नंबर पर जो गलती उन्होंने की, वो गुलामी से रिहाई पाने पर भी खुदावंद की शुक्रगुजारी ना की। हमें आज खुदावंद का शुक्रगुजार होना चाहिए कि खुदा ने हमें चुना है, हमें लिया है, हमें इस दुनिया में से अलग किया है और अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून से हमें सेंचा है, खरीदा है, धोया है, पाक किया है। खुदा ने पे दर पे उनको मुसीबतों में से निकाला, मुसाइब में से निकाला, परेशानियों में से निकाला, लेकिन वो नाशुक्री का मुजाहरा ही करते रहे। मेरे जीजो, हमें आज नाशुक्री नहीं करनी, बल्कि हमें खुदा की तमाम तर नेमतों का शुक्रगुजार होना है। दूसरे नंबर पर जो उन्होंने जिस नेमत का, खुदा की जिस नेमत का इनकार किया, वो डेली बेस पर जो खुदा हमें मुहैया करता है, वो है रोटी और पानी, उसका भी खुदा ने उन्होंने इनकार किया खुदा की नेमत का। हमें आज उनकी तरह नहीं, बल्कि हमने उनकी गलतियों से सबक सीखना है कि हम शुक्रगुजार हों। जो नेमतें, पहले नंबर पर जो सल्वेशन, जो एक दफा खुदा ने निजात दी उनको मुल्क मिस्र से, गुलामी के घर से, उसका उन्होंने इनकार किया। दूसरे नंबर पर उन्होंने डेली जो खुदा नेमतें उनको देता, डेली जो बरकतें खुदा उनको देता, उसका भी उन्होंने इनकार किया। जबकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यहोवा यरी है, वो आपकी जरूरतों से पहले ही जानता है। कलाम कहता है कि तू आमीन भी ना कहेगा तो मैं तेरी सुन लूंगा। हमारा खुदा तो ऐसा खुदा है जो कि पहले से ही जानता है, दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। तीसरी बात कि जो उन्होंने कहा
کہ ہمارا جی اس نکمی خوراک سے جو ہے کراہیت کرتا ہے، تو میرے عزیزو آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ جو خوراک، جو کھانا، جو دانا پانی خداوند نے ہمارے لیے رکھا ہے، جو ہم کو دیتا ہے وہ روز بروز، آیا ہم اس میں ناشکری تو نہیں کر رہے؟ آیا ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح آج ناشکرا پن تو نہیں کر رہے؟ جبکہ ان کو تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ خداوند نے ان کو چھڑایا ہے۔ وہاں وہ اینٹیں بناتے تھے، ان کو نگارا ملتا تھا، لیکن اینٹیں انہیں اتنی بنانی ہے۔ وہاں ان پر جو ہے بگاڑ لینے والے مقرر تھے، لیکن یہاں پر خدا نے ان کو آزاد کیا ہے، تو بھی ناشکری، شکر گزاری ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم نے اب تک دیکھا کہ شکر گزاری کیا ہے، شکر گزاری کا تعارف ہم نے دیکھا، اس کے بعد ہم نے حوالے کا پس منظر دیکھا، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کی 3 شکایات دیکھی، اور ان شکایات کا رد عمل آج ہم اپنی زندگی میں کیا دیکھتے ہیں ان پر غور کیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ناشکری تو انہوں نے کر دی، اس کا نتیجہ ان کی زندگی میں کیا ہوا؟ ناشکری کا نتیجہ، رزلٹ، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کے درمیان جلانے والے سانپ بھیجے۔ یہ جلانے والے سانپ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سانپ کوئی انسان کو کاٹے تو اس کو آگ لگ جائے، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زہر انسان کے اندر سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے جاتا ہے، اس زہر سے جو برننگ سنسیشن ہے، جو ہیٹ ہے، جو ٹمپریچر ہے اس کی باڈی کا، وہ بہت ہاٹ ہو جاتا ہے، برداشت کے قابل نہیں رہتا۔ ہمارے جسم میں جو ہیٹ کو کنٹرول کرتا ہے، جو آرگن، جو دماغ کا جو حصہ ہے، وہ ہائپوتھیلمس ہے، وہ اس جگہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو سانپ جو ڈستا ہے، جس کو جو خدا نے جلانے والے سانپ بھیجے، اس کے ڈسنے سے جو زہر انسان کے جسم کے اندر جاتا ہے، اس سے ہیٹ سنسیشن اتنی بڑھ جاتی کہ وہ دردناک اور کربناک موت واقع ہو جاتی۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلا جو پورشن اس حوالے کے جو میں نے پڑھا، اس کے 2 پورشن ہے بیسیکلی، کہ اس کے اگلے حصہ میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو لکھا ہے کہ انہوں نے گناہ کیا، ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ 3 باتیں اس میں بھی ہم دیکھیں گے۔ 3 کے حوالے سے آج میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی، 3 باتوں کے حوالے سے۔ 3 باتیں ہم نے بنی اسرائیل کی دیکھی کہ 3 طرح سے انہوں نے شکایت کی، پھر 3 باتیں ہم نے یہ دیکھی کہ ہم کو آج ان غلطیوں کا جو ہے ہم اپنی زندگی میں کیسے ان کو دیکھتے ہیں۔ پھر 3 باتیں ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان نے گناہ کیا، پہلے نمبر پر یہ، دوسرے نمبر پر یہ انہوں نے گناہ اپنے کو تسلیم کیا، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ انہوں نے التجا کی، انہوں نے درخواست کی خدا کے بندہ سے کہ وہ خدا سے ریکویسٹ کرے، وہ خدا سے دعا کرے تاکہ خدا ان جلانے والے سانپوں کو ہمارے درمیان سے دور کرے۔ جب موسیٰ ان کی درخواست پر خدا سے منت کرتا ہے، سماجت کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، تو خدا کا رد عمل آتا ہے، خدا کا جواب آتا ہے، اور خدا ان کو کہتا ہے کہ ایک سانپ پیتل کا بنوا اور ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو کوئی سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نگاہ کرے گا وہ شفا پائے۔ آج ہماری زندگی میں اگر کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہوں، کتنے بھی مسائل کیوں نہ ہوں، کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ ہوں، کتنے بھی کرب کیوں نہ ہو، دکھ کیوں نہ ہو، ہم آج اگر مسیح یسوع کی اس صلیب پر نظر کریں گے تو ہم بھی شفا پائیں گے۔ ہمارے لیے یہ بڑی تسلی کی بات ہے، ہمارے لیے یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے، یہ بڑی خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ خداوند نے ہماری نجات کا انتظام آلریڈی کر دیا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ جب تک ہم یسوع مسیح کو تکتے رہیں گے تو یہ مسائل، یہ مصائب ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔
अब हम बात करेंगे इस हवाला के लोगों की। 3 तरह के लोग इस हवाला में हमें नजर आते हैं, इस इक्तबास में हमें नजर आते हैं। पहले तो वो जो कि सांप के डसे हुए हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो कि उन लोगों को हो सकता है दवाई देते हो, अद्वियात देते हो, उनकी परवरिश करते हो, तीमारदारी करते हो। तीसरे नंबर पर हमें वो लोग नजर आते हैं जिनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और वो उस बल्ली पर निगाह रखे हुए हैं। मेरे अजीजों, आज इस चर्च में, आज हमारी कलीसियाओं में 3 किस्म के लोग पाए जाते हैं। पहले नंबर पर वो लोग हैं जो कि अपने मसाइल को अपने जोरे बाजू से, अपने रुपए पैसे से हल करना चाहते हैं। लेकिन कलाम हमें इस बारे में क्या कहता है? कलाम हमें यह सिखाता है कि ये ना जोर से, ना ताकत से, बल्कि खुदा के रूह से हो जाएगा। अगर आज हम इस गलती पर हैं, इस खता पर हैं, इस भूल में हैं, इस चक्कर में हैं कि हम आज अपने मसाइल को अपने जोरे बाजू से, अपने रुपए पैसे से, अपनी फनकारी से हल कर लेंगे, अपनी अक्लमंदी से हल कर लेंगे, तो खुदा का कलाम कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। साफ लिखा है कि ये ना जोर से, ना तवानाई से, बल्कि खुदा के रूह से मुमकिन। आज की कलीसिया में दूसरे नंबर पर वो लोग हम देखते हैं, उन लोगों की तरफ हम निगाह रखते हैं कि जो ये समझते हैं कि हम डोनेशन करेंगे, हम नेकियां करेंगे, हम अच्छे अमाल करेंगे तो ही हम निजात को पाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम हमें इस बात की शहादत देता है और कहता है कि तुम्हारी नेकियां गंदी धज्जियों की मानद है खुदा के नजदीक। लेकिन इसका हरगिज मतलब यह भी नहीं है कि हमने नेकी करना ही छोड़ देना। हमने नेकी करना है, लेकिन नेकी इसलिए नहीं करना कि हम निजात तक पहुंचे, बल्कि इसलिए करना है कि निजात हमें मिल चुकी है। हमारा रवैया, हमारा किरदार, हमारा गुफ्तार मसीह यस्सू की मानद होना चाहिए। तीसरे नंबर पर हमें वो लोग नजर आते हैं आज की कलीसियाओं में, आज के चर्चेज में, और वो लोग वो हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहते हैं। उनके भी मसाइल हैं, उनके भी मुसीबतें आती हैं, उन पर भी परेशानियां हैं, लेकिन उनके लिए हौसला अफजा बात यह है कि उनकी परेशानियां जो है उन पर कभी गालिब नहीं आ सकती। वो परेशानियों के नीचे दब नहीं सकते। आएंगी जरूर, लेकिन खुदा का कलाम उनको संभालेगा। उनकी निगाहें जो कि सलीब पर लगी हुई हैं, उससे उनको रहनुमाई मिलेगी। मैं आपसे चैलेंज आपको देना चाहता हूं कि अगर आज आप अपनी जिंदगी में नाशुक्री का अंसर रखते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, कई लोग फेसबुक पर कहते हैं कि पादरी की करन डे ने इस दौर दे विच, सो खुदा से सवाल जवाब करते हैं, कहते हैं कि पास्टर क्या कर रहा है, कलीसिया पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया है, मसीहत ने हमारे लिए क्या किया है, बाइबल मुकद्दस हमारे लिए क्या कर रही है, खुदा हमारे लिए क्या कर रहा है। तो मेरे अजीजों, मैं आपको वाजिया और वाशगाफ अल्फाज में ये बताना चाहता हूं कि उनकी जिंदगियों में मसाइल होंगे, उनकी जिंदगियों में जलाने वाले सांप आएंगे। अगर बुड़बुड़ाना, नाशुक्री उनकी जिंदगी में है, तो चाहे वो यहां से दुआ करवाएं, चाहे किसी और से दुआ करवाएं, उनके जिंदगी में ऐसे मसाइल हरगिज खत्म ना होंगे। कलाम इस बात की हमें शहादत देता है कि शुक्रगुजार होना कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम नाशुक्री करेंगे तो कलाम मुकद्दस हमें यह बताता है कि खुदा क्या क्या कर सकता है, नाशुक्री के क्या क्या नतायज हमारी जिंदगी में आ सकते हैं। मैं आपको यह चैलेंज देना चाहता हूं, मोटिवेट करना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं कि आज आप अपनी जिंदगियों को देखें, अपनी जिंदगियों को टटोलें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि आया मेरी जिंदगी में इनमें से कोई बात तो नहीं,
کیا آیا میں نہ شکر پان کا مظاہرہ تو نہیں کرتا؟ کیا آیا میں خدا کے کلام پر پورے طور پر عمل کرتا ہوں یا نہیں؟ کہ آیا میں آج خدا کی پورے طور پر شکر گزاری کرتا ہوں یا نہیں؟ ہمیں آج دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں آج اس بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ خدا شکر گزاری کو پسند کرتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا شکر گزاری کو پسند کرتا ہے. جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے. اور اس کے برعکس ناشکرا بندہ جو ہے، جو شکر گزاری کی قربانی نہیں گزرانتا، وہ خدا کی تمجید بھی نہیں کرتا، وہ خدا کی حقارت کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے. تو میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم جانے میں ناشکرا پن کر کے خدا کی بے عزتی تو نہیں کر رہے؟ کہ آیا ہم خدا کی حقارت تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ انسان ہے نا، انسان ہوتے ہوئے جانے انجانے میں دانستہ اور نادانستہ خطا ہو سکتی ہے. لیکن خدا کا کلام ہمیں آج یہ موٹیویشن دینا چاہتا ہے، ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے بنی اسرائیل قوم کی طرح اپنے گناہوں کو تسلیم کریں، ان کا اقرار کریں، ان سے توبہ کریں اور خدا سے دعا کریں، تاکہ خدا جو ہے ہم پر اپنا نور چمکائے. جو خدا کی سلویشن ہے، جو کہ خدا کی نجات ہے، یسوع مسیح، وہ ہماری زندگیوں میں آئے. میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے، خدا کا بندہ ہوتے ہوئے، ادنا ناچیز بندہ ہوتے ہوئے آج آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی آج آپ اپنے رویوں کو بدلیں. آج آپ اپنے رویوں کو دیکھیں، جانچیں ان کو کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں کھڑی، میں کہاں کھڑا ہوں. آیا مجھ میں تو کوئی ایسی بات نہیں؟ اور میں خدا کے خادم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم دونوں خادمین مل کر، جو آن لائن ویورز ہیں، جو آپ سب ہیں، آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آج اگر آپ کی زندگی میں دانستہ یا نادانستہ، جانے میں اگر کوئی ناشکری کا ایلیمنٹ آ گیا ہے، موجود ہے، تو ہم اس کو یسوع مسیح کے نام میں کینسل کریں گے. میرے عزیزو، خدا آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت